اور اس کے بعد پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب ولی عہدی کا پیغام آیا، اور اکثر و بیشتر لوگ اپنے دل میں یہ خیال کرتے ہیں، ہمارے اپنے لوگ بھی، کہ امام رضا نے ولی عہدی کیوں قبول کی؟ دیکھیے کیوں کا جہاں تک سوال ہے میرے بھائی، وہ یہ سمجھ لیجئے کہ ہر ایک کی ایک پالیسی ہوتی ہے، ملکوں کی پالیسی ہوتی ہے، آدمیوں کی پالیسی ہوتی ہے، پارٹیوں کی پالیسی ہوتی ہے، پولیٹیکل پارٹیوں کی پالیسی ہوتی ہے۔ ایک پارٹی آج یہ کرتی ہے، دوسری صورت میں اس کو فائدہ ہے وہ یہ کرتی ہے، ایک ملک آج یہ کرتا ہے، دوسری صورت میں اس کو فائدہ ہے وہ دوسرے ملک سے صلح کرتا ہے، تیسرے موقع پر وہ اسی سے جنگ کرتا ہے۔ تو یہ کیوں کا سوال جو ہے، حضرت علی گھر میں کیوں بیٹھے، امام حسن نے صلح کیوں کی، امام حسین نے جہاد کیوں کیا، سید سجاد نے کیوں بدلہ نہیں لے لیا، بعد والوں پر کیوں چھوڑا، اس کو کیوں نہ پوچھئے بار بار۔ اس لیے کہ جس میں دین، یہ لوگ وہ تھے کہ جو دین کے فائدے کے لیے ہر کام کرتے تھے، جس چیز میں دین خدا کو فائدہ ہو وہ کام کرتے تھے۔ چنانچہ امام رضا نے ولی عہدی کیوں قبول کی؟ امام رضا نے ولی عہدی اس لیے قبول کی کہ ہماری شیعہ مذہب کا جتنا بڑا فائدہ امام رضا کی ولی عہدی سے پہنچا ہے، دنیا میں سوائے واقعہ کربلا کے کوئی دوسرا واقعہ نہیں ہے جس نے آپ کے مذہب کو اتنا فائدہ پہنچایا ہو۔ یہ سنگ میل ہے عزیزان گرامی واقعہ تاریخ کے اندر امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کا۔ امام رضا نے ولی عہدی قبول نہیں کی، یہ سمجھ لیجیے، آپ ولی عہدی قبول نہیں فرمائی۔ ولی عہدی کا پیغام آیا کہ آپ میرے بعد ولی عہد بن جائیے، میرے ولی عہد بن جائیے۔ فرمایا میں نہیں بنوں گا، نہیں بنوں گا۔ پھر پیغام آیا اصرار کے ساتھ کہ ہماری گزارش ہے آپ ولی عہدی قبول کیجئے۔ تو جواب میں کہا کہ تو جس چیز کی ولی عہدی مجھے دے رہا ہے، یا تجھے خدا نے دی ہے یا تو نے غصب کی ہے۔ اگر تجھے خدا نے دی ہے تو تو دوسرے کو دینے والا کون؟ اور اگر تو نے غصب کی ہے تو غصبی مال کے اوپر اتنا شان شوکت کا اظہار کہے کو؟ تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ آپ اگر ولی عہدی قبول نہ کریں گے تو میں آپ کو قتل کروں گا۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کیا ان کا امام رضا کیا قتل ہونے سے ڈرتے تھے؟ امام رضا قتل ہونے سے ڈرتے نہیں تھے، لیکن کربلا میں سوال بیعت تھا جس پر حسین نے اپنی گردن کٹا دی۔ اگر سوال ولی عہدی پر امام رضا اپنی گردن کٹا دیتے تو ساری دنیا کہتی ارے صاحب ان لوگوں کوئی ٹھکانے ہی نہیں ہے، وہ تو اپنی حکومت دے رہا ہے، یہ لڑنے پر تیار ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح، یہ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ وہ تو اپنی حکومت دینے کے لیے تیار ہے، آپ کو کیا آئیے میرے بعد بیٹھ کے بادشاہت کیجئے آپ یہاں، اور آپ اس سے لڑنے پر تیار ہیں، اپنی جان دیے دے رہے ہیں۔ صاحب یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو یہ کہہ کے چلے مدینے سے کہ تیری حکومت مجھے ملے گی نہیں۔ کون کہتا ہے ولی عہدی قبول کر لی؟ کہا تیری حکومت مجھے ملے گی نہیں، اس لیے کہ میری عمر تیری عمر سے کم ہے، تیری زندگی میں میری وفات ہو جائے گی، لیکن میں آ رہا ہوں اس لیے کہ تیرا اصرار ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام رضا علیہ السلام چلے، اور عزیزان گرامی امام رضا علیہ السلام کا یہ سفر جو مدینے سے خراسان تک ہوا ہے، اس نے آپ کے مذہب کو جتنا بڑا فائدہ پہنچایا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ لینڈ مارک ہے، یہ سنگ میل ہے، اس سے بڑا فائدہ کسی اور واقعے نے پہنچایا ہی نہیں سوائے واقعہ کربلا کے۔ اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کو دیکھ کے ایران چینج ہو گیا۔ عرب میں تعصب تھا، عرب میں قبائلی نفرتیں تھیں، عرب میں آپسی دشمنیاں تھیں، ایرانی اس سے خالی تھے بالکل، ان کے اندر وہ عربوں والا تعصب نہیں تھا اماموں سے اور خاندان رسالت سے۔ انہوں نے کردار دیکھا، اور جب کردار دیکھا
تو ان کا دل کھنچ گیا امام کی طرف۔ یہ آج جو ایران میں تشیع ہے اور جگہ جگہ سے تشیع پھیلا ہے، یہ تمام کا تمام امام رضا علیہ السلام کے اس سفر کا نتیجہ ہے جو آپ نے ولی عہدی کے سلسلے میں خراسان میں کیا تھا۔ اور عزیزان گرامی اس کے بعد وہاں سے لے کے ہمارا مذہب پھیلا ہے۔ چنانچہ میں آپ اس کو ہندوستان میں بیٹھ کے یا چنئی میں بیٹھ کے، لکھنؤ میں بیٹھ کے، کسی جگہ بیٹھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خاندان پرانے ان کا آپ کے بزرگ کہاں سے آئے؟ ان کا ہمارے بزرگ شیراز سے آئے ہیں، سید ہیں، مومن ہیں، محب اہل بیت ہیں، شیراز سے آئے ہیں۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ان کا ہمارے بزرگ اصفہان سے آئے ہیں۔ آپ کا ہمارے بزرگ سبزوار سے آئے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ ان کا ہمارے بزرگ نشاپور سے آئے ہیں، ہمارے بزرگ قم سے آئے ہیں۔ سوال یہ ہے، آپ لوگ سادات مومنین، آپ کو نشاپور سے اور خراسان سے اور اصفہان سے اور شیراز سے لینا دینا کیا ہے بھائی؟ آپ کا وطن تو عربستان تھا، آپ مکے سے آتے، مدینے سے آتے، یہ شیراز سے اور اصفہان سے اور نشاپور سے اور خراسان سے اور قوم سے، یہ کہاں سے آ رہے ہیں آپ کے بزرگ؟ آپ سمجھیے کیا ہے؟ شیعہ مذہب کو فائدہ یہ پہنچایا ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام ایران تشریف لے گئے، ایران پہاڑی ملک ہے، مشکل راستے ہیں، لوگوں نے قبول کیا اس مذہب کو جو امام نے پیش کیا ان کے سامنے، امام کی مسلک کو قبول کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امام کو تو سال بھر کے بعد زہر دے دیا گیا اور امام تو شہید ہو گئے، لیکن دل میں وہ محبت بیٹھی رہ گئی امام کی، جس نے ان ایران والوں کو محب اہل بیت بنا دیا، اور چونکہ محب اہل بیت بنا دیا لہذا انہوں نے سادات کو پناہ دی۔ وہ سادات جو مدینے میں مارے جا رہے تھے، وہ سادات جو بغداد میں خون کی دیواروں میں چنے جا رہے تھے، وہ سادات جن کو مکے میں قتل ہو رہا تھا، ان ساداتوں کے قافلے چل پڑے۔ وہ سادات کہیں شیراز میں آ کے بس گئے، کہیں مشہد میں آ کے بس گئے، کہیں قم میں آ کے بس گئے، کہیں اصفہان میں آ کے بس گئے، اور وہاں سے بس کے انہوں نے وہاں رہنا شروع کیا، اور انہوں نے ان سادات کو اپنے یہاں بسایا اور ان کی پروٹیکشن دیا۔ اس لیے دو فائدے ہوئے، ایک طرف تو سیدوں کی جان بچی، اور دوسری طرف جو نان سید ایرانی تھے، ان سیدوں کی صحبت کی وجہ سے اور ان کے علم کی وجہ سے اور ان کے رسول اللہ سے رشتہ داری کی وجہ سے ان کے بعد بھی علم آیا، دین آیا، شریعت آئی، مذہب آیا، یہ فائدہ ان کو پہنچا۔ دونوں طرف فائدہ پہنچا، ایک طرف جان بچی اور ایک طرف مذہب کا فائدہ پہنچا۔ یہ امام رضا علیہ السلام کے سفر نے فائدہ پہنچایا۔ اور اسی سفر میں ایک واقعہ ایسا گزرا تاریخی کہ جب نشاپور سواری پہنچی ہے تو ہزاروں قلم دعوات لیے ہوئے راویان حدیث، میں کہوں گا میرے مولا مرحبا، کم از کم آپ کی بات سننے کے لیے قلم دعوات آ تو گئے۔ ہمیں تو اس رسول پر رونا آتا ہے جس کو وقت آخر قلم دعوات نہ ملا۔ امام رضا علیہ السلام ناقے پر سوار تھے، ناقے پر سوار تھے، اماری تھی، اماری کا پردہ الٹا، یہاں سے وہاں تک مجمع بھرا ہوا، چہرہ اقدس کا نور دیکھ کے، چہرہ اقدس کا جمال دیکھ کے، شان دیکھ کے ہر ایک کو رسول اللہ کی یاد آئی، ہر ایک کو علی ابن ابی طالب کی یاد آئی۔ روایت بتاتی ہے پہلا رد عمل جو ہوا امام کا نقاب الٹنے اور پردہ الٹنے کے بعد ہماری کا کہ مجمع ڈاڑھے مار مار کے رونے لگا۔ کچھ امام بولے نہیں، کچھ فرمایا نہیں، محض زیارت کر کے مجمع رو رہا تھا، بے تحاشا مجمع رو رہا ہے امام کی زیارت کر کے۔ اور جب ان کے گریے میں افاقہ ہوا تو ان میں سے جو راویان حدیث تھے خاص وہ آگے بڑھے، انہوں نے ہاتھ جوڑے، کہا یا ابن رسول اللہ، ہم
آپ کی زبان سے کوئی حدیث سننا چاہتے ہیں تو اس وقت حدیث سلسلۃ الذہب ارشاد فرمائی. حدیث سلسلۃ الذہب کا مطلب ہے سونے کی زنجیر. سلسلہ کہتے ہیں عربی زبان میں زنجیر کو، ذہب کہتے ہیں عربی زبان میں سونے کو. سلسلۃ الذہب مانے سونے کی زنجیر. یعنی اس حدیث کے اندر جو کڑیاں ہیں ان میں کوئی سوائے معصوم کے ہے ہی نہیں، غیر معصوم ہے ہی نہیں کوئی. فرمایا مجھ سے میرے بابا نے فرمایا، ان سے ان کے بابا نے فرمایا، ان سے ان کے بابا نے فرمایا، ان سے ان کے بابا نے فرمایا. سلسلے کو مولا علی تک پہنچایا. ان سے رسول اللہ نے فرمایا، ان سے جبرائیل نے آ کے کہا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ حصنی ومن دخل حصنی امن من عذابی. لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. راویوں نے لکھنا شروع کیا حدیث کو. سلسلۃ الذہب کی حدیث لکھی گئی اور جب لکھ لی تو امام نے ہماری کا پردہ ڈال دیا. میں ایک چند سیکنڈ کے لیے ہماری کا پردہ ڈالا اور اس کے بعد پھر الٹا. ابھی وہ مجمع اپنی جگہ سے ہٹانا تھا اور ابھی محو جمال امام سے سب کے سب کہ ہماری کا پردہ الٹ کے چہرے اقدس باہر نکالا اور فرمایا لیکن بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا. لیکن یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ شرط کے ساتھ ہے، ایک شرط کے ساتھ ہے اور کچھ شرطوں کے ساتھ ہے اور میں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں. ذرا دیکھیے گا بلاغت کلام میں امام دیکھیے گا. لا الہ الا اللہ جو کہا جس نے وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا. لیکن کب عذاب سے محفوظ ہوا؟ بشرطہا و شروطہا، ایک شرط کے ساتھ اور کئی شرطوں کے ساتھ. معلوم ہے اس کے اندر کوئی معاملہ ایسا ہے جس میں ایک شرط اپنی نوعیت کی اکیلی شرط ہے اور کچھ شرطیں ایسی ہیں جو ملتی جلتی شرطیں ہیں. جو اپنی نوعیت کی اکیلی شرط ہے وہ اقرار رسالت محمد ہے اور جو ملتی جلتی شرطیں ہیں وہ 12 اماموں کی امامت کا اقرار ہے. اور امام چونکہ امام تھے رسول نہیں تھے لہذا یہ نہیں کہا کہ میں وہ شرط ہوں بلکہ کہا وانا من شروطہا، میں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں. اب سمجھے آپ نجات کب ملے گی؟ لا الہ الا اللہ کہیے مگر محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کے ساتھ کہیے جب نجات ملے گی. امام تشریف لائے اور تاریخ بتاتی ہے کہ بنی امیہ بنی عباس کا قومی رنگ سیاہ تھا اور بنی ہاشم کا قومی رنگ سبز تھا. دربار سیاہ تھا، ملازمین کی وردیاں سیاہ تھیں، دربار کے پردے سیاہ تھے، جتنا ڈیکوریشن تھا سب سیاہ تھا. امام کے تشریف لانے کے بعد جشن ولی عہدی منعقد ہونے والا تھا لہذا دربار کا رنگ بدلا گیا. سیاہ پردوں کی جگہ سبز پردے ڈالے گئے، سیاہ وردیوں کی جگہ ملازمین کی سبز وردیاں بنائی گئیں، سیاہ ڈیکوریشن کی جگہ کے اوپر سبز ڈیکوریشن ہوا اور امام سبز قبا زیب تن کر کے تشریف لائے ولی عہدی والے دن. گویا امام نے بتا دیا کہ وہ اور ہوں گے دوسروں کے رنگ میں رنگ جاتے ہوں، ہم وہ ہیں جو اپنے رنگ میں سب کو رنگ لیتے ہیں. قیمتی قبا تھی امام کی جو پہنے ہوئے تھے. ولی عہدی کی تقریب ہوئی اور مامون کے پہلو میں بیٹھے ہیں اور قبا جو پہنے میں ہے سبز رنگ کی وہ قیمتی قبا ہے، مہنگی قبا ہے. ایک شخص سامنے آتا ہے. دیکھیے یہ بات واضح رہے، جملے غور کیجئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے اپنے حق کا دعویٰ چھوڑا نہیں تھا. وہ آن کے کہتا ہے کہ آپ اپنے کو نائب رسول بھی کہتے ہیں. اگر اپنے حق کا دعویٰ چھوڑ دیا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ ہے میں کب ہوں.
ابھی تو یہ ہیں، کہا اپنے کو نائب رسول بھی کہتے ہیں اور اتنی قیمتی قبا بھی پہنے ہیں۔ کیا رسول اللہ اور آپ کے جد حضرت علی ایسی قبائیں پہنتے تھے؟ آپ نے فرمایا میرا قریب آ، اس کو قریب بلایا، قبا کو کھولا، اندر موٹے کمل کی کرتا پہنے تھے، کہا دیکھ اصل میں یہ پہنتا ہوں، لیکن میرے جد کے زمانے میں مسلم معاشرہ بہت غریب تھا اور لوگوں کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، لہذا وہ بھی غریب سے غریب تر مسلمان کا جیسا لباس پہنتے تھے تاکہ کسی مسلمان کا دل نہ دکھے اور اس کو یہ احساس نہ ہو کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج مسلم معاشرہ بہت مالدار ہو گیا ہے اور دولت مند ہو گیا ہے، آج اگر میں پیوندار لباس پہن کے آؤں گا تو لوگ کہیں گے دکھاوے کے لیے پہن رہے ہیں، زاہد بن رہے ہیں، لہذا دکھانے کے واسطے یہ ہے اور اصلیت یہ ہے۔ اب تیری سمجھ میں آیا؟ کہا جی ہاں جی ہاں جی ہاں سمجھ میں آ گیا۔ کہا نہیں ابھی نہیں سمجھ میں آیا، اور قریب آ۔ اب وہ کیا کرے، وہ اور قریب آیا، یہاں تک کہ بالکل امام نے اپنے سے بالکل قریب کر لیا، اتنا قریب کر لیا کہ اس کے کپڑے تک امام کا ہاتھ پہنچ گیا اور اس کا کمل کا کرتا ہٹایا، اندر ریشم پہنے ہوئے تھا، کہا دیکھ یہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے پہنے ہیں یا اپنے نفس کے لیے پہنے ہیں؟ سر دربار منافق کو ذلیل کر کے بتا دیا۔ میں کہوں گا میرے مولا امام رضا غلاموں کی جانب قربان ہو جائیں، دربار میں کیا خوب تقیّ و منافقت کا فرق دکھایا ہے۔